چہرہ بہت جمیل ہے، آپ پر حسن ختم ہوا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. سترگی توڑ دمازات پسلائی حبیبہ، اور آپ کے آنکھیں اللہ کی دیدار کی سلائی کو جو تھوڑی آنکھیں کالی ہوئی ہے، اللہ جل شانہ کی دیدار کی سلائی پر کالی ہوئی ہے. ایک شاعر فنا فی اللہ فنا فی رسول فرماتے ہیں. عزیزو، محبوب علیہ السلام ایک بار جب ہم کو فرماتے کہ بھائی تم یہ کہاں سے لاتے ہو؟ کہتے حضور بس پردہ کی ادھر سے پرلے طرف سے آواز آتا ہے تو میں لاتا ہوں. وہی فرمائے کہ جب یہ آواز تجھے آ جائے تو پردہ اٹھاؤ کہ وہاں کون ہے. یہ حاجی مدنی سے رحمہ اللہ ہمارا دادا مجھ سے فرمایا کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں ہمارے جو اسلاف وہ کہتے ہیں. جب جبریل ہم تشریف لے گئے اور وہی آئی کہ یہ وہی پہنچاؤ، جب اس نے پردہ اٹھایا تو وہاں بھی محمد بیٹھا ہوا تھا. تو جب نبی اسلام کے دربار میں حاضر ہو کر گئے حضور وہاں بھی آپ اور یہاں بھی آپ، مجھے ویسے تکلیف دیتے ہو. ابھی اس میں میں آپ کو ایک اشارہ بتاتا ہوں کہ کیا نبی اسلام ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ثبوت سینس کا ثبوت بتاؤ. سینسی ثبوت کوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے ثبوت. آج یہ ٹی وی جو ہر گھر میں موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک جگہ میں ایک کوٹی میں لوگ اکٹھے ہو کر وہ لوگ ناچتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ یہ تو سینسی طاقت ہے. خدائی طاقتیں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں سمجھے میرا خیال سمجھے نہیں بھائی. اگر سینس کا طاقت یہ کر سکتا ہو کہ دنیا کی کونے کونے میں ایک تصویر کو پہنچا سکتا ہو تو کیا نبی اسلام اللہ ہر جگہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا طاقت تو اسی تو اللہ جو آگے تو نہیں ہے. رب کائنات ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے. عزیزو، اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدن، پیغمبر ہمیں آپ کو گواہ بھیجا ہے، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا بھیجا ہے، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو کہ تم اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ. وتعزروہ وتوقروہ، اور تم پیغمبر صاحب کا ادب اور احترام کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اللہ کی بڑائی اور تسبیح صبح اور شام کو بیان کرتے جاؤ. پہلی آیات کے پہلے حصہ میں 3 باتیں قابل غور ہے. ایک پیغمبر صاحب کو گواہ بھیجا اور خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بھیجا ہے کہ جو بندہ اللہ کا بندگی کرتا ہو اس کو خوشخبری سناؤ کہ تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اللہ کی تابعداری سے مخالف ہو تو اس کو ڈر سناؤ کہ تجھے دوزخ میں بھیجے گا. اللہ ہم سب کو اسے بچائے رکھے. لتؤمنوا باللہ ورسول، اے مومنو کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. تو کہ ایمان پہلے بیان ہوا کہ ایمان کے علاوہ کوئی عمل فائدہ نہیں کرتا. جب تک انسان ایمان نہیں لایا ہو تو ایمان عمل کوئی فائدہ نہیں کرتا. دوسرے نمبر فرمائے وتعزروہ وتوقروہ کہ تم پیغمبر کا تعظیم اور ادب احترام کرو. تیسرے نمبر پر وتسبحوہ بکرۃ واصیلا کہ تم لوگ صبح اور شام کو اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرو. پہلے ایمان، دوسرے نمبر پیغمبر علیہ السلام کا ادب احترام تعظیم، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی بندگی. ابھی سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آتی ہے. پہلا ایمان ہے اللہ اور رسول پر، اس کے بعد پیغمبر کا تعظیم ادب احترام ہے. یہ بات جو ہے نا یہ ادب کی نہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے، یہ کفر کی بات ہے.
یہ کفر کی بات ہے، اللہ ہم سے کو پناہ دے دے. میں نے وہ آیات آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، پیغمبر ایسے فرماؤ کہ میں تمہارے جیسا بشر، مجھ پر وحی ہوتا ہے، مجھ پر وحی ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے تو ہم پر وحی ہوتا ہے؟ کسی پر وحی آئی ابھی تک؟ اس پر تو بات ختم ہو گیا. کیسے پھر ہمارے جیسا بشر ہے؟ عزیزو، ہماری بشریت میں اور پیغمبر کی بشریت میں بہت زیادہ فرق ہے، زمین و عظمت کا فرق ہے. عقلاً نقلاً، عقلاً بھی اور نقلاً بھی. نقلاً یہ کہ اگر نبی علیہ السلام پر اسلام کے 4 بنیادیں، 4 ارکان، لا الہ الا اللہ اور پیغمبر کا کلمہ اگر ہم نے پڑھ دیا تو ہم اس پر کافر ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور ہم کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نقلاً فرق ہے ہمارے اور پیغمبر کے درمیان میں. ہم پر زکات دینا اور لینا فرض ہے، اور نبی سے پر لینا نہ لینا تھا نہ دینا تھا. نبی علیہ السلام کے لیے جتنی بھی نکاح کرتا ہو تو وہ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے 4 سے زیادہ جو جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بار حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت علی، جب تک تمہاری نکاح میں فاطمہ رضی اللہ عنہا ہو تو اس وقت تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے. دیکھو، 4 نکاح ایک بندے کے لیے قرآن سے ثابت ہے، لیکن نبی سے منع فرماتا ہے. نبی صاحب کا یہ طاقت، یہ شان ہے کہ وہ شریعت سے انسان کو منع کر سکتا ہے. یہ پیغمبر کا طاقت ہے. کیا تم لوگ جب کہتے ہو تو ہماری جو توجہ کر سکتے ہو؟ ابھی عقلاً کیسے ہماری نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا؟ ہمارے آپ کا سایہ ہے کبھی؟ نبی علیہ السلام پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو زیادہ تھا. جو بندہ کہتا ہے کہ ہمارے جو اس کو ذرا سونگو، ذرا اس کا ابو ذرا سونگو کہ تمہارا ابو کیسا ہے، تمہارے پسینے سے ان جیسا پوچھ جاتا ہے. اس کا بغل ذرا سونگو. بھائی نبی علیہ السلام کا فضالہ مبارک، جس کو ہم بشیر حاجت کہتے ہیں اور بڑا پیشاب کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام یہ پیشاب کرنے سے جب باہر تشریف لاتے تھے تو میں جایا کرتی تھی صفائی کے لیے کہ میں صفائی کروں، تو وہاں مجھے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن وہاں کستوری سے زیادہ خوشبو موجود تھا. میں آ کر عرض کرتی کہ حضور میرے ماں باپ اپر قربان ہو، مجھے تو وہاں کوئی چیز نہیں ملا. میں صفائی کی غرض میں اندر گئی لیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملا. فرمائے عائشہ، ہمارے پیغامبروں کے بدل سے جو چیز نکل جاتا ہے وہ زمین کھا جاتی ہے، زمین ابھی طرف کہتی ہے. حضور ادھر تو خوشبو ہی کیا تھا. فرمایا ہمارے پیغامبروں کی وجود جنتوں کی ارواحوں کی صفتوں پر موصوف ہے. جو خوشبو جنتوں کی ارواحوں سے نکلتے وہ ہمارے پیغامبروں کے بدن سے خود نکلتے ہیں. تو ابھی جو کہتا ہے کہ ہمارے جیسے اس کو تم جب ٹٹی کر دے تو کتنا عرصہ بدبو جاتا ہے. اور نبی صاحب کے پیشاب کو دیکھو کیسا ہے، فضالہ مبارک کو دیکھو کیسا ہے. نبی علیہ السلام نے چھوٹا پیشاب ایک بار پیالہ میں کیا. ایک عورت آئی اور اس نے وہی پیشاب پیاز کی بجائے
پیاس لگی تھی، وہ پانی کی بجائے وہ پیشاب کیا، تو نبی علیہ السلام کو وہ خبر پہنچا تو انہوں نے نہیں فرمایا کہ تم اپنی منہ کو دھوئے تو گندا تھا، یہ پلید تھا، نہیں فرمایا، فرمایا کہ اس کو پیٹ کا درد نہیں آئے گا، پیٹ کا مرض کو نہیں آئے گا، اس کی اولاد سے آخر دم تک خوشبو نکل گئی۔ ایک بار یہ نبی علیہ السلام نے اپنا خون نکالا تو وہی خون جو ہے نا ایک صحابی کو عطا فرمائے کہ یہ کہیں ادب سے رکھو کہیں جگہ پر، وہ جا کر اس نے پی لیا، نگل لیا، تو صحابی کو حضور فرماتے کہ لانا تم نے میرا خون کہاں کیا؟ فرمایا کہ حضور مجھے آسمانوں میں اور زمینوں میں ایسا محفوظ جگہ نہ ملا جس میں میں اس کو محفوظ کر سکا، اس کو میں نے پی لیا ہے۔ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم پلیت ہو گیا، یہ تو خون تو پلیت ہوتا ہے، فرمایا تجھ پر دوزخ کا آگ اثر نہیں کرے گا۔ تو جو کہتا ہے کہ ہمارے جیسا ہے تو اس کا خون بھرا بی پی ہوتا ہے کہ وہ تو اگر جہنم نہیں جاتا تو خود جہنم میں چلے جائے گا، اگر جاتا نہ تو چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ ہمارے جیسا ہے وہ تو بالکل ایمان سے خارج ہو گیا۔ اب یہ پیغمبر ہمارے جیسا نہیں ہے، اس میں دو باتیں قابل غور ہے۔ کوئی جو کہے کہ ہمارے جیسا ہے تو یہ یا تو یہ کہے گا کہ جس طرح کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، پیغمبر بھی پیغمبر نہیں ہے، تو پھر بھی ایمان اسلام ختم۔ اگر دوسری طرف کہے کہ جس طرح کہ پیغمبر میں بھی پیغمبر، تو بھی اسلام ایمان ختم۔ اللہ ہم سب کو اسی کفریات سے بچائے رکھے۔ تو ایک بات میں نے آپ کو عرض کیا کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم پیغمبر جیسا نہیں ہے، اور اس میں دو حدیثیں اور سنیے۔ نبی علیہ السلام وصال کا روزے رکھا کرتے تھے۔ وصال کا روزے اس کو کہتے ہیں کہ سحری نہیں کیا اور مغرب آ کر افطار بھی نہیں کیا، اس طریقے سے لگاتار روزے رکھتے رہے۔ تو صحابہ کرام دیکھ کر انہوں نے بھی اس طریقے سے روزے رکھنا شروع کیے، تو کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام کے رنگ پیلے ہو گئے اور وجود جو ہے وہ ذرا کمزور ہو گئے۔ فرمایا حضور کہ تم کیوں پیلے ہو گئے، کمزور کیوں ہوئے؟ عرض کرتے حضور ہم آپ جیسے روزہ رکھتے۔ فرمایا کہ تم میرے ایکم مثل، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے کھلاتا پلاتا، روزے کی حالت مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام وطر کے بعد بیٹے بیٹے نفل پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام عرض حضور ہم بھی بیٹے بیٹے نفل پڑھے۔ فرمایا کہ اگر تم بیٹے بیٹے پڑھو تو تجھے آدھا ثواب ملے گا، مجھے پورا ثواب ملتا ہے۔ لست کاحد منکم، میں تم میں سے ایک کسی کی جتنا نہیں ہوں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کس کو فرمایا؟ صحابہ کرام کو۔ اچھا ابھی صحابہ کرام کا مرتبہ دیکھو، جتنے اولیاء غوث قطبان جتنے ابدال اوتاد گزرے ہیں ان سب سے صحابہ کرام کا مرتبہ اعلیٰ بہتر ہے۔ تو آج 15ویں صدی میں لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ لست کا، صحابہ کرام کو فرماتے کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو۔